ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ میرا حق وراثت جس کی رائٹر ہے منتہا چوہان، یہ اس کی چوتھی قسط ہے، تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس قسط کو۔ ساری فائل کو اچھے سے دیکھ لینے کے بعد ابریش کو اب یقین کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ ایک دم سے گہرا سانس خارج کرتی کرسی پہ ڈھہ سی گئی تھی۔ ابتسام نے اپنی ساری جائیداد آہان کے نام کر دی تھی، اسے اپنا اکلوتا وارث ڈکلیئر کیا تھا، اور ایسا کیوں کیا وہ جاننا چاہتی تھی، لیکن ہر بار ہی ابتسام اس سے کچھ نہ کچھ چھپاتے آئے۔ اب بھی کب کریں گے وہ مجھ پہ اعتبار؟ میں جانتی ہوں آہان آپ کا بیٹا نہیں، اور آپ نے ساری جائیداد اس کے نام کر دی، میری بیٹیوں کو حق وراثت سے محروم رکھا۔ سوچوں میں گم وہ اٹھتے ہوئے ونڈو کے پاس آ گئی۔ کیا بیٹیوں کا کوئی حق نہیں؟ اور ایک لپالک بچے کو آپ وراثت میں سارا حق دے دو؟ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے یہ؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ آفس بوائے نے دروازہ نوک کیا۔ ابریش نے رخ پھیرتے دروازے کی طرف دیکھا۔ میم، کوئی شاہان صاحب آپ سے ملنے آیا ہے۔ شاہان کے نام پہ ابریش کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ بھیجیے اندر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو کنٹرول کرتی وہ اپنی چیئر پہ واپس آ کے بیٹھی۔ مجھے تو لگا تھا ملنے سے انکار کر دو گی، لیکن تم نے تو… شاہان نے منہ نکالتے ہی مسکراتے کہا، بکواس بند کرو اپنی، اور کیوں آئے ہو یہاں؟ ابریش اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھے یہاں ضرورت کھینچ لائی ہے۔ دراصل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایک شخص سے ادھار لیا ہوا ہے، وہ چکانا ہے۔ ماتھے پہ انگلی رکھتا وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے بولا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا تمہیں پیسے میں دوں گی؟ ابریش نے مذاق اڑایا۔ دینے تو پڑیں گے۔ ہلکی ہلکی داڑھی کھجائی۔ 20 لاکھ ہی کی تو بات ہے، بیٹیوں کی جان بخشی ہی سمجھ کے دینے تو پڑیں گے۔ اب کی بار دھمکی تھی۔ تم جو چاہے مرضی کر لو، نہ ہی میں تم سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی کوئی اماؤنٹ تمہیں دوں گی، اور اگر تم باز نہ آئے تو پلیز کمپلین کر دوں گی۔ ابریش نے اچھا خاصا دھمکایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اب گلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب کر کے دکھاؤں گا۔ میری بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گی۔ جاتے جاتے شاہان نے ابریش کی بات پہ گردن موڑ کے اسے دیکھا، دھیرے سے مسکرایا اور وہی نکل گیا۔ اف خدایا، اس شخص سے کب جان چھٹے گی؟ یہ تو میرے بچیوں کے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ابھی تک بس دھمکیاں ہی دیے جا رہا ہے، لیکن اگر واقعی میں اس نے کچھ غلط کر دیا تو… ابریش نے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ ہوتے ہی سلطان کے خاص آدمی نے نور جہاں کی ڈیمانڈ کی، بدلے میں نور فاطمہ کو بازیاب کروانے کا کہا گیا، اور آج یہ معاملہ طے پایا تھا جو بہت ہی راز میں رکھا گیا تھا۔ ابتسام جانتا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھا تھا۔ ایسے میں صرف آہان ہی تھا جو ہر بات کو دیکھ رہا تھا، اور اس بات سے اس نے ہانیہ کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ یہ بہت سیکرٹ ورک تھا۔ ہانیہ کو اس نے 2 دن بعد کا بتایا تھا، جبکہ معاملہ آج ہی طے ہونا تھا۔ سلطان کی بتائی ہوئی جگہ پہ وہ سب وہاں پہنچے تھے، جبکہ وہاں کوئی نہ تھا، سنسان علاقہ تھا، اور ایسے میں نور جہاں کو وہاں ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش سی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ آہان اور اس کی ٹیم چوکنا تھے، لیکن بالکل بھی آواز صدا نہ تھی۔ سر، کیا وہ واقعی آئیں گے یا چیٹ کریں گے؟ جو بھی کریں گے اب پھنسیں گے، آہان نے سامنے نظر فوکس کرتے کہا۔ تبھی ایک گاڑی شراٹے بھرتی ہوئی آئی، ایک لڑکی کو گاڑی سے دھکا دے کے نیچے پھینکا اور دھواں چھوٹا تو ساتھ ہی نور جہاں وہاں سے غائب تھی، اور ایک لڑکی زمین پہ منہ کے بل گری پڑی تھی۔ کام ہو گیا، بلوٹوتھ پہ آہان نے اطلاع دی اور فوراً سے اس لڑکی کو جا کے اٹھایا۔ وہ لڑکی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی لگی، اس کی حالت دیکھ آہان کا دل بہت بری طرح دکھا۔ اسے اپنی بازو میں اٹھایا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سر، ہم نے انہیں جانے کیوں دیا؟ ہمیں ان کا کام یہیں تمام کر دیتے۔ فیصل نے دل کی بات زبان پہ لائی۔ وہ سلطان نہیں تھا، اور جب تک سلطان ہاتھ نہیں آتا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ان پہ حملہ ہمارے حق میں ہی برا ہوتا، اس لیے تھوڑا صبر۔ ابھی کا آپریشن تھا اس لڑکی کو سیکیور کروانا، وہ ہو گیا ہے۔ اب سلطان کو وہاں ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ آہان نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ اس لڑکی کو تو طبی امداد کی ضرورت ہے۔ فیصل کو اس لڑکی پہ ترس آیا جو بے ہوش تھی اور بکھری اور اجڑی حالت میں تھی۔ اور اس کے لیے جگہ منتخب کر لی ہے، اور ڈاکٹرز بھی۔ کچھ ہی دن میں یہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آہان نے کہا تو فیصل نے دل ہی دل میں آمین بولا۔ آنیہ نے اپنا نمبر ہی چینج کر لیا تھا۔ وہ بار بار میر کو بول کے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے جب سے نمبر چینج کیا تھا پرسکون تھی، جبکہ ان دنوں میر بھی کچھ کم ہی گھر دکھائی دے رہا تھا، زیادہ تر آفس میں ہی پایا جاتا۔ کشش اور میر یامین نے آنیہ کے کہنے پہ میر ہادی کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن وہ کشش میر ہادی سے اب ذرا کم ہی مخاطب ہوتی،
اور میر ہادی اپنی کنڈیشن کسی کو بتا نہیں سکتا تھا اور وجہ تو بالکل بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ آنیہ کا زیادہ وقت کشش کے سنگ ہی گزرتا تھا اور وہ کشش کے ساتھ وقت گزار کر خوش رہتی تھی، اور آج وہ ان سے اجازت لیتی پیرزادہ مینشن میں آئی تھی۔ اس کے آنے سے سبھی خوش تھے، اچھا وقت گزر رہا تھا۔ کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو آہان؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ جیسے ہانیہ کو پتہ چلا تھا آہان نور فاطمہ کو بازیاب کروا چکا ہے، وہ بفری ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور آہان نے اسے بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ وہ جو اپنی جاسوسی طبیعت کے برعکس آہان پہ اعتبار کیے بیٹھی تھی، اب اسے دھوکہ کھا کے زخمی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ ہانیہ، سب سے اہم بات تھی نور فاطمہ کا بازیاب ہونا، اور وہ ہو گئی ہے، اس لیے مزید کوئی بحث نہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں انتظار کرتی رہی، تم نے آج کا کہا تھا، اور جبکہ تم 2 دن پہلے ہی مجھ سے کیوں چھپایا؟ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آہان کو مار دے یا خود کو۔ ہاں، نہیں بتایا کیونکہ اعتبار نہیں تھا تم پہ، اور کسی اور کی انسٹرکشنز پہ تم کام کر رہی ہو، کیسے تمہیں اپنے ساتھ شامل کرتا؟ آہان بھی غصے سے اس کے سامنے آیا۔ اس وقت دونوں اپنے کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور بے انتہائی غصے میں تھے۔ تم یہ سب بول کے اپنی چیٹنگ کو نہیں چھپا سکتے آہان مرزا، دان چباتی وہ اس کے مزید قریب آئی تھی۔ میں نے کیا کیا، کیوں کیا؟ ایٹ لیسٹ تمہیں جواب دے نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ سر جھٹکتا وہ مڑا تھا۔ جواب دے ہو، نور فاطمہ میری دوست ہے، اس تک پہنچنے کے لیے میں نے اتنا سب کیا، اور ہوا کیا؟ آخر میں تم نے مجھے یوں باہر کیا جیسے میں کچھ بھی نہیں۔ ہانیہ کسی صورت بھی نہیں ٹل رہی تھی، رہ رہ کے اسے نور کی فکر ہو رہی تھی، اور اوپر سے آہان کا چھپانا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں تم، کچھ بھی۔ آہان بھی غصے میں جو منہ میں آیا بول دیا۔ ہانیہ نے سر نفی میں ہلایا اور اپنے گالوں پہ آئے آنسو صاف کیے۔ مجھے ابھی اسی وقت نور کے پاس جانا ہے، قطعی انداز میں کہا۔ اچھا، اور میں تمہیں اس تک پہنچا دوں گا، ہے نا؟ ویری فنی۔ آہان تمسخرانہ انداز اپنایا۔ سوچ لو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کیا؟ آہان کو اس کا چیلنجنگ انداز تپا گیا۔ نور تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گی، دیر سے یا سویر سے، لیکن تمہیں یہ اب بہت مہنگا پڑنے والا ہے آہان مرزا، ہانیہ نے انتہائی نفرت سے کہا۔ آہان سر جھٹکتا باہر نکلا۔ ہانیہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ وہ کچھ کہتی کہ ایک دم اونچی پکار پہ دونوں چونکے۔ ابتسام علی پیرزادہ! ابرش کی اونچی پکار پہ جہاں ابتسام چونکا تھا، وہیں ہال میں موجود سبھی کی نظریں اندر آتی ابرش پہ ٹکی تھی۔ خرامہ چلتی وہ ابتسام کے پاس آئی اور فائل اس کے سامنے ٹیبل پہ پٹ گئی۔ یہ ہے آپ کا انصاف؟ ابرش اپنے غصے کو قابو کرتی بامشکل بول پا رہی تھی۔ ابرش بیٹا، آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ آپ، ابھی جان نے ٹوکنا چاہا، لیکن ابتسام نے انہیں روک دیا۔ ابرش اس کی نہ صرف شریک حیات تھی بلکہ اس کی زندگی، اس کی روح، اس کا سب کچھ تھی۔ ایک وہی تھی جسے بلا جھجک سب کچھ کہنے کا حق تھا، اور جو حق وہ خود اسے دے چکا تھا کوئی اور کیسے چھین سکتا تھا؟ ابرش کی لائی ہوئی فائل پہ ایک نظر ڈالی، جبکہ وہاں موجود سب کی نظریں کبھی ابرش اور کبھی ابتسام پہ اٹھ رہی تھی۔ سبھی کو تجسس ہو رہا تھا آخر فائل میں ایسا تھا کیا؟ ابر، بعد میں بات کرتے ہیں، بہت سنجیدگی سے کہتے فائل کو لیے وہ اٹھا تھا۔ بعد میں کیوں؟ ابھی اسی وقت بات ہوگی۔ ابرش کا لہجہ تیز ہوا۔ آپ کو یہ فائل کہاں سے ملی؟ ماتھے پہ 2 بل ڈالے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے پوچھنے پہ وہ اس کے بالکل سامنے جا کھڑی۔ ابتسام نے اس کے چہرے پہ رقم، غم و غصے کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک وکیل ہوں اور یہ فائل مجھ سے چھپ سکتی ہے؟ آپ کیسے میری بیٹیوں کو وراثت میں سے بے دخل کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی لیپالک بچے کے لیے؟ کیسے؟ اب کی بار وہ کافی اونچی آواز میں چلائی تھی، جبکہ ابتسام اتنا ہی مطمئن کھڑا تھا۔ بھابھی آپ پلیز تھوڑا۔ عروش نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ! ابرش نے سختی سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا تو وہ اسی وقت لب بھین چپ ہو گئی۔ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی لیکن لہجہ اتنا ہی سخت تھا۔ آپ نے فائل پڑھ لی، اچھا ہوا، اور میں اپنے کسی بھی فعل کو کسی کو جواب دے نہیں۔ ابرش کا آہان کے لیے لپالک کا لفظ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ابرش کو سخت اور سپاٹ انداز میں کہتے آگے بڑھا کہ ابرش نے ہاتھ بڑھا کے اس کی کلائی تھامی۔ جواب دے ہیں آپ جواب دے۔ اللہ کے سامنے آپ نے اپنی سگی بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کیسے کر لیا؟ کیا سوچ کے؟ اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ ابرش کے غصے سے سانسیں پھول رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ابتسام نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنی کلائی چھڑائی۔ وکیل ہیں نا آپ؟ بہت اچھی، عدالت میں چیلنج کر لیں میری وصیت کو، سنجیدہ انداز میں کہتے وہ وہاں موجود سب کو ہی حیران و پریشان کر گیا۔ آج شادی کے 22 سال بعد اور 2 پیار کرنے والوں کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے
جن کی محبت کی مثالیں ساری دنیا دیتی تھی، آج ان کی محبت کو کسی کی نظر لگ ہی گئی تھی۔ جبکہ دور کھڑی ہانیہ ابتسام کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ تھی، اور وہ کیوں تھی، ہانیہ ابتسام اچھی طرح جانتی تھی۔ ابتسام ابریش کی بحث کے بعد گھر سے چلا گیا تھا۔ ابریش سے اس طرح کے رویے کی امید نہ تھی۔ شروع دن سے آج تک اس نے آہان کے لیے لیپالک کا لفظ استعمال کیا تھا، اور آج اب سب کے سامنے اس نے پھر یہ الفاظ دہرائے تھے جو ابتسام کو بہت دکھ دے گئے تھے۔ گاڑی ایک کم گنجان علاقے میں روکتا وہ باہر نکلا۔ میرا بیٹا، اب تمہاری ذمہ داری ہے ابتسام، اس کی حفاظت کرنا، اس کا باپ بن کے اسے اس کی وراثت واپس دلانا، ایک فوجی بن کے۔ حمزہ کے آخری لمحات کے الفاظ کی بازگشت اسے اپنے ارد گرد سنائی دی۔ ہاں، وہ حمزہ حیات مرزا کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ حمزہ جو میجر تھا، ابتسام کا جگری دوست تھا، اور وہ ایک دن بہت بھاری پڑ گیا تھا جب وہ بہت عرصہ بعد ابتسام سے ملا تھا، اور اسی دن اس کی اور اس کی بیوی حلیمہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ابتسام نے زبردستی انہیں اکیلے انجوائے کرنے بھیجا اور آہان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں کے بیچ میں ناراضگی تھی جو ابتسام دور کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا پتا تھا وہ ابتسام اور آہان سے دور ہو جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کار بم دھماکے میں وہ دونوں ہی بری طرح زخمی ہوئے۔ حلیمہ موقع پہ ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ حمزہ ہاسپٹل ICU میں آخری سانسوں میں ابتسام کو آہان کی ذمہ داری سونپتا خالق حقیقی سے جا ملا۔ فون کال پہ ابتسام ہوش میں واپس لوٹا۔ ڈیڈ، کہاں ہیں آپ؟ آہان کی کال پہ ابتسام کے چہرے پہ تبسم بکھرا۔ آ رہا ہوں، ڈونٹ وری، اس کی تسلی کرتے ابتسام واپس گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو آفس کی جانب موڑا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کانفیڈینشیل فائل کو کس نے لیک کیا۔ بہت خود کو ہوشیار سمجھا تھا، اب آئے گا مزہ جب مما خود اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالیں گی۔ ہانیہ نے خوشی سے واپس روم میں آتے چہکتے کہا، جبکہ پیچھے آتی آنیہ نے سن لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ہانیہ؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ آنیہ نے ہانیہ کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی، اس لیے اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ کیا؟ میں نے کیا کیا؟ جو کیا مما نے کیا، مما سے پوچھئے جا کے۔ ہانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہانیہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، بہتر ہوگا سب بتا دو۔ کوئی بات ہے جو تمہارے اور آہان کے بیچ ہوئی ہے، اور جو دوسرے کے لیے جھگڑا کھڑا کرتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ آہان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے، مجھے دھوکہ دیا، دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ہو رہا ہے، مجھ سے چھپایا نور فاطمہ کا، اب دے جواب۔ جذبات کی رو میں بہہ کے ہانیہ کے منہ سے نور فاطمہ کا نام نکل گیا۔ نور فاطمہ؟ آنیہ حیرانگی سے بڑبڑائی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ نام سے تو وہ واقف تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی نور فاطمہ ہے۔ ہانیہ نے زبان دانتوں تلے دبائی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہانیہ، نور فاطمہ کون؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ میری دوست ہے، 1 سال پہلے کھو گئی تھی، اسے تلاش کرنے میں آہان کی مدد چاہی اور عین وقت پہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے کچھ سچ جھوٹ ملاوٹ کرتے بتایا۔ تم اب بھی پہیلیاں بجھوا رہی ہو، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ آنیہ باز نہ آئی تھی اور ہانیہ کو اب بتاتے ہی بنی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا، اس بار ابتسام آپ نے حد ہی کر دی۔ میری اولاد کو آپ نے وراثت سے نکال باہر کیا، اور اس آہان کو آپ ایسا کیسے؟ اور مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ میں عدالت سے رجوع کروں۔ ابریش پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہلکان ہوئے جا رہی تھی، لیکن غصہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب آپ بھی مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ چاہتے تو اب بھی وقت تھا مجھے سچائی بتا دیتے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب آپ؟ آہان کی پہچان تک آپ نے مجھ سے چھپائی، تو ٹھیک ہے، اب آہان کی پہچان ہی یہ ثابت کرے گی کہ وہ کس کا وارث ہے، اور اس کے لیے مجھے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور چوہا خود بل سے باہر آئے گا۔ ابتسام پیرزادہ، آج تک آپ نے مجھے ہمیشہ ابریش ابتسام پایا، اپنے ہمراہ کھڑا پایا۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ابریش مجیب شمس بن کے دکھاؤں گی۔ وکیل ہے نا، تو عدالت سے رجوع کریے۔ اب دیکھیے یہ وکیل کیا کھیل کھیلتی ہے۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ ملازمت سے ہانیہ کو اس کے روم میں بھیجنے کا کہہ کے خود مطمئن ہوئی تھی۔ ابتسام پیرزادہ، بہت کھیل کھیل لیا آپ نے، اب آپ کی بیوی کا کھیل دیکھیے آپ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا؟ آنیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ ہی پلیز غلط مت سمجھیے، یہ سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں، شیئر نہیں کر سکتے۔ تم سپائی گرل کیوں بنی؟ آنیہ کے سوال پہ وہ چپ سی ہو گئی۔ ٹریننگ تو بچپن سے لے رہی تھی اور مارشل آرٹس میں بھی پرفیکٹ تھی، پر کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ سیریس ہو سکوں۔ لیکن
नूर फातिमा के अचानक गायब हो जाने पे हानिया इब्तिसाम बदल गई। आपी धीरे धीरे कहते वो नम लहजे से आनिया के करीब हुई। नूर फातिमा बहुत प्यारी सी छोटी सी क्यूट सी दोस्त थी मेरी। यूनी में हम इकट्ठे थे, लेकिन 1 साल पहले मुझे स्टडीज़ के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा तो नूर फातिमा की शादी हो गई। वापस लौटी तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हादी भैया, उसे सब पता चला, लेकिन दिल में ये यकीन था कि वो ज़िंदा होगी। हादी भैया ने ही मेरी ट्रेनिंग की। हम दोनों ने मिल के सुल्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत इकट्ठे किए, लेकिन सुल्तान तक न पहुंच सके। ऐसे में अपनी जासूसी तबीयत के बायस मैंने पता लगा लिया कि आहान भी सुल्तान के केस पे काम कर रहा है, और फिर नूर फातिमा के मुतल्लिक तमाम बातें मालूमात मुझे मिलती चली गई। बहुत इंतज़ार किया हमने इस लम्हे का जब नूर फातिमा हमारे साथ हो। आहान ने वादा किया नूर की बाजियाबी वो मुझे साथ रखेगा, लेकिन उसने नूर को बाजियाब करवा लिया और मुझे भनक भी नहीं पड़ने दी। सारी बातें आनिया के गोश गुजार करके उसने बुरा समूह बनाया, लेकिन कोई नहीं, पता तो मैं लगा ही लूँगी, लेकिन उस आहान के बच्चे को नहीं बख्शूंगी, चीटर कहीं का। पर शुक्र अल्लाह का कि नूर मिल गई है। हादी जानते हैं सब। आनिया को एक ही बात चुभी थी, बस इतना ही कि नूर का पता चल गया है, वो कहाँ है, बाजियाब हो गई है या नहीं, ये नहीं जानते। और वो पेंडेंट आनिया के माथे पे बल पड़े, वो नूर का ही था। नूर ने खुद को बचाने के लिए ज़ोर आजमाई की और वो आपकी गाड़ी में गिर गया। हानिया का लहजा धीमा हुआ। यानी तुम सब जानती थी, यहाँ पर सब जानते थे और मुझे बेखबर रखा। मुझे कितनी तकलीफ हुई अंदाज़ा है आपको? आनिया गुस्से से उठी जबकि आंसू मतवातर बह रहे थे। आप ही प्लीज़ नाराज़ ना हो, हानिया मुनमनाई। यू नो हनी, यहाँ मैं किसी और से क्या गिला करूँ, यहाँ मेरी अपनी बहन ने ही मुझसे सब छुपाया। आनिया को दुख हुआ। आई एम सॉरी। हानिया सच में शर्मिंदा थी। तुम्हारे सॉरी करने से क्या होगा? मैं इतने दिन इस गिल्ट में रही कि सब की कसूरवार मैं हूँ। मेरी लव मैरिज नहीं कि मैं मीर को समझ सकती या समझा सकती, अरेंज मैरिज। आप ही मीर भैया की लव मैरिज थी। हानिया के फ़ौरन बोलने पे आनिया ने उसे हैरत से देखा। जी वो आपको बहुत पहले से जानते थे, आपको देख चुके थे, आप उन्हें अच्छी लगती थी, आपके लिए रिश्ता उन्हीं की ख्वाहिश पे हुआ। हाँ, ये राज में रखा और उन्होंने भी कि वो आपको पसंद करते हैं, इसलिए शादी करना। हानिया, आनिया का हाथ उठा था जो हवा में ही बुलंद रह गया। और कितने झूठ छुपा रखे हैं, सब कुछ एक साथ बता दो मुझे। आनिया की आंखों से गर्म स्याल मादा बहा। आप ही सच में सब झूठ हो सकता है, लेकिन हादी भैया की मोहब्बत झूठी नहीं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। हानिया ने उसके पास आते कहा जबकि आनिया ने अपना हाथ झटका। दरवाजे पे होती दस्तक पे हानिया चौंकी। हानी बीबी, आपको अबरिश बीबी अपने कमरे में बुला रही हैं। मुलाजमा इतला देती जा चुकी थी। आप कहीं जाइए मत, मैं बस अभी आती हूँ। हानिया उसे वहीं रुकने का कह के अबरिश के कमरे की जानी बढ़ी थी। आनिया वहीं बैठी रह गई। मीर, आपने मुझसे ताल्लुक़ भी झूठ की बुनियाद पर रखा। दिल बहुत सख्त उदास हुआ था। आपने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया कि मैं भी नूर, लेकिन आप तो सारी हकीकत जानते थे, फिर क्यों किया ऐसा? आनिया, आहान की आमद पे वो चौंकी और आंखें खोली। आप रो रही हैं? आहान परेशान हुआ। शायद। आहान, एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? आनिया ने बहुत उम्मीद से उसकी तरफ देखा। उसने सवालिया नज़रों से आनिया को देखा। नूर फातिमा कहाँ है? अचानक किए गए सवाल पे आहान का दिमाग एकदम माउफ हुआ। उसे उम्मीद ही ना थी कि आनिया इस किस्म का कोई सवाल करेगी। हानिया, ये तय है, अब जो मैं कहूँगी आपको वही करना होगा। अबरिश के कतई अंदाज पे हानिया उलझी थी। मामा, मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कल ही वकील से खुला के पेपर्स बनवा लूँगी, आप उस पर साइन कर देना। अब आहान और आपका रिश्ता मज़ीद नहीं रहेगा। अबरिश ने तो उसके सर पे बम ही फोड़ दिया। एक लम्हे को तो उसे अपने कानों पे यकीन ही ना आया। मम्मा, ये आप। हानिया की ज़बान ने भी उसका साथ ना दिया। सही सुना है आपने, इस बात में मज़ीद कोई बहस नहीं, और अपने फैसले से मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूँगी, इसलिए आप अपना माइंड सेट कर लें। अब आप जा सकती हैं, कतई अंदाज में कहते अबरिश बाथरूम की जाने बढ़ गई। हानिया वहीं सकते में खड़ी रह गई। ये सब क्या मम्मा? ऐसा क्यों? क्या वाकई मम्मा मुझे आहान से अलग? हानिया का दिल ज़ोरों से धड़का। दिमाग चुप था जबकि दिल मुसलसल नफ़ी किए जा रहा था। वो मरे हुए कदमों से वापस लौटी। बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ा वक्त दें प्लीज़। आहान समझ गया था कि हानिया ने उसे सब कुछ बता दिया, इसलिए बिना किसी तरद्दुद के उसे जवाब दे दिया। प्लीज़ आहान, मुझे बताओ, क्या वो वाकई नूर फातिमा है, मीर की बहन? वो ज़िंदा है? धड़कते दिल से पूछा। आहान ने गहरा सांस खारिज किया।
جی وہ میر ہادی کی ہی بہن ہے اور زندہ بھی. لیکن وہ رکا تھا. لیکن کیا؟ ہانیہ بے چین ہوئی. شی از وکٹم. زیادتی کا شکار ہوئی ہے وہ. سر جھکائے وہ بس اتنا ہی کہہ پایا. آنیہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی آواز کا گلا گھونٹا. وہ جس حالت میں ملی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے اس کے گھر والوں سے ملوایا جا سکے. اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. فزیکلی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی ایک دن, لیکن مینٹلی کچھ کہا نہیں جا سکتا. آہان کی آواز قدرے دھیمی تھی. وہ سیو ہے؟ آنیہ کو نور کی حالت پہ بہت دکھ ہوا. بالکل سیو, آہان نے یقین سے کہا تھا. میں اسے ملنا چاہتی ہوں. آنیہ کی بات پہ وہ سوچ میں پڑ گیا. کچھ وقت دیں, اس کی حالت تھوڑی بہتر ہو جائے تو سب سے ملوا دوں گا. اور دعا کیجیے گا کہ سلطان کو میرے ہاتھوں ایسی موت ملے کہ اس کی روح بھی کانپ اٹھے. آہان کے اندر شدید نفرت کا الاؤ دہک رہا تھا. انشاءاللہ, آنیہ نے دل سے کہا. ایک وعدہ کریے مجھ سے. آہان نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو بول دیا. یہ راز آپ کے اور میرے بیچ ہی رہے گا. کسی اور سے آپ کچھ نہیں کہیں گی. کسی سے بھی. آہان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے آنیہ نے سر اس بات میں ہلایا. کیسا راز؟ ہانیہ کے اچانک کام پہ وہ دونوں چونکے, جبکہ آنیہ ایک نظر آہان اور دوسری نظر ہانیہ پہ ڈالتی باہر نکل گئی تھی. کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے؟ ہانیہ نے بھویں سکیڑی. ضروری نہیں ہر بات تمہیں بتائی جائے. آہان نے اسے نظر انداز کیا اور ابتسام کو دوبارہ سے کال ملائی. نمبر بن جا رہا تھا. آہان پریشان ہوا. آہان مرزا, یہ جو تم 2 نمبری کر رہے ہو نا, بہت پچھتاؤ گے تم. سینے پہ ہاتھ باندھے وہ منہ بنا کے بولی تھی. تم سے شادی کرنے کے بعد بھی یہی سوچ ہے میری. سنجیدگی سے کہتے وہ ہانیہ کو زلزلوں کی زد میں لے آیا تھا, جبکہ وہاں سے دور ہٹتا وہ اب بھی مسلسل کال کر رہا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا. تم پچھتا رہے ہو؟ ہانیہ کا لہجہ تیز ہوا. کان خراب ہیں کیا؟ آہان نے موبائل کان سے لگائے اسے ٹوکا. ہیلو, مجھے میسیج کا آنسر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ماتھے پہ بل ڈالے اس نے فون کے مقابل کسی سے پوچھا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ رہو. 1 منٹ کے لیے بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا. مجھے ہر لمحے بتاتے رہنا. ہانیہ جو کچھ کہنے والی تھی, آہان کے منع کرنے کے اشارے پہ چپ سی ہو گئی. کال بند کرتا ہوا پھر سے کہیں اور کال ملا رہا تھا. تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ ہانیہ نہ جانے کیوں دکھ سے بولی تھی. بزی ہوں, 1 منٹ. پریشانی اس کے چہرے پہ حوادیدہ ہوئی تھی. ہانیہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئے. کیا انفارمیشن ہے؟ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا. سر, لوکیشن ایک ہی جگہ فکس ہو چکی ہے اور سلطان کا اڈا وہی ہے جہاں سے نور جہاں کی لوکیشن مل رہی ہے. شان نے ڈیٹیل دی. ٹھیک ہے, ہیڈ کوارٹر اطلاع کر دو اور جو آرڈر ملے اسے فالو کرو. سر, اگر اٹیک کرنے کا آرڈر ملا تو؟ شان کے جواب پہ ایک لمحے کو وہ چپ ہوا. اتنی جلدی نہیں ملے گا, تم اطلاع پہنچاؤ. آہان نے ماتھوں کو 2 انگلیوں سے مسلا, جبکہ دور بیٹھی صوفے پہ ہانیہ گاہے بگائے اسے دیکھ رہی تھی. کیا واقعی آہان پچھتا رہا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے اسے بے چین کر دیا تھا. نظر اس کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی. وہ کیا تھا؟ اس کا انداز, اس کا لہجہ, اس کی وطن سے محبت, اپنے کام سے سنسیئرٹی, خوبصورت اور مردانہ وجاہت سے بھرپور. وہ اس کا شوہر تھا. کیا وہ واقعی اس کا تھا؟ وہ بے دھیانی میں بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی, جبکہ نظروں کی تپش محسوس کرتا آہان چونکا تھا. اس کی وارفتگی سے ہانیہ کا دیکھنا اسے الجھا گیا تھا. سر جھٹک کے وہ واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا. ہانیہ اسی کو دیکھتی, اسی کو سوچتی, آنکھیں موندے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی. آہان کو فون پہ ابتسام کی پیرزادہ مینشن واپسی کی اطلاع ملی تو اسے سکون ہوا. لیپ ٹاپ بند کرتا وہ اٹھا تھا. نظر ہانیہ پہ جا ٹھہری جو آدھی صوفے پہ تھی, آدھی صوفے سے نیچے اور گہری نیند میں. آہان نے نفی میں سر ہلایا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بستر پہ لایا. وہ کسمسا کے آہان کے مزید اپنے قریب کر گئے. سوتے میں ایک مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا کہ وہ اس پل میں کھو سا گیا. ہانیہ کے اوپر کمفرٹر دیتا وہ پیچھے ہونا چاہتا تھا, لیکن اس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور حق کرتی سوتی رہی. آہان کا خود کے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا. وہ اس کے قریب آ کے اس کے جذبات کو جگا رہی تھی, اور ان جذبات کو بھڑکنے کے لیے ایک ہلکی سی چنگاری ہی بہت تھی. آہان وہیں اس کے قریب ہوتا لیٹا تھا, اس کے ماتھے سے بالوں کو پیچھے کرتا بے اختیار اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا. ہانیہ نے دھیرے سے پلکیں واکی. بہت برے ہو تم. نیند ہی نیند میں بڑبڑائی تھی وہ. مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہو, بہت گندے ہو, مجھے اگنور کرتے ہو. وہ نیند میں بولے جا رہی تھی. اس کی آنکھیں بند تھی, لیکن لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا. آہان کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑے دل کا حال کہے جا رہی تھی. لبوں کے ساتھ لب مس ہوئے تو آہان کے صبر کی انتہا ہوئی.
آگے ہوتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا اور خود کو سراب کرنے لگا۔ نیند میں ہانیہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تو آنکھ کھل ہی گئی۔ آہان کو اپنے قریب اپنی سانسوں سے الجھا دیکھ وہ سن ہوئی تھی۔ جب سانس اٹکنے لگی تو زور لگا کے آہان کو پیچھے کرنا چاہا۔ وہ بھی ایک دم سے ہوش میں آتا پیچھے ہٹا۔ اپنی سانس ہموار کرتی وہ ذرا کی ذرا پیچھے کو سرکی۔ تم نے سوتے میں مجھے، ہانیہ سے بولا نہ جا رہا تھا۔ آہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا سوتے میں؟ تم نے مجھے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ آہان نے الٹا اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جھوٹ مت بولو، ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے تم؟ ہانیہ غصے سے اس کے روبرو ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے؟ آہان کا تو دماغ ہی گھوم گیا اس کی بات پہ۔ تو یہ جو ابھی کیا کہ یہ کیا تھا؟ بیوی ہو میری، نکاح میں ہو، جب چاہوں جس وقت چاہوں اپنے حقوق لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ مجھے کسی بھی رشتے میں زبردستی کرنے کی عادت نہیں، اس لیے ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، اگر دوبارہ ایسا کچھ بھی بولا تو میں… آہان زب سے بول رہا تھا کہ کیا کر لو گے تم؟ ہانیہ نے پھر اکسایا۔ آہان نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑا کہ ہانیہ کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا تھا۔ مجھے صنف مخالف کی زبان سمجھ آتی ہے اور تمہاری باڈی لینگویج سے یہی لگ رہا ہے کہ تم ہمارے بیچ ازواجی تعلق چاہتی ہو۔ آہان کے الفاظ پہ وہ پانی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں جا کے خود کو چھپا لیں۔ چھوڑو مجھے۔ خود کو چھڑاتی وہ بھاگتی ہوئی باتھ روم میں جا کے بند ہوئی تھی، جبکہ آہان سر جھٹکتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ میر ہادی کے مسلسل کالز پہ بھی اس نے کال ریسیو نہ کی تھی۔ وہ آج پیرزادہ مینشن ہی رکی تھی۔ دل اس کا بہت اداس تھا۔ جو سچائی اسے آج معلوم ہوئی تھی اس کے بعد وہ میر ہادی کا سامنا کرنے کو بالکل تیار نہ تھی، اس لیے اس کی کالز کو اگنور کرتی وہ آنسو ضبط کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور اب کالز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ بھی اب پیچھے ہٹ گیا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر نہیں آ رہا تھا اور آنیہ کو اس بات کا دکھ تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنایا۔ ہاں، اگر اسے یہ ساری سچائی نہ پتہ چلتی تو شاید وہ اب بھی نارمل انداز میں بات کر لیتی، پر اب جب کہ وہ سب کچھ جان گئی تھی تو میر ہادی کے سامنے پریٹینڈ کیسے کرتی، اس لیے خاموش رہنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تو یہ تھی آج کی قسط، اور آئی نو بہت چھوٹی ہے، لیکن جتنی بھی آئی تھی 3 ایپیسوڈز وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہیں، اسی لیے کہ ظاہر سی بات ہے انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو بس میں نے اپلوڈ کر دیا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی یہ 3 ایپیسوڈز۔ تو میں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو اور دے دوں، بٹ کافی دن ہو گئے ہیں اور کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوئی تھی، مطلب کوئی اور نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی میں نے دیکھ لیجیے اتنا جگاڑ لگایا ہے، حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو گوگل اکاؤنٹ سے فیس بک کو لاگ ان کیا ہے، اس کا ڈیسک ٹاپ وہ نکالا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ریکارڈ کیا ہے، تو اتنا زیادہ دماغ لگایا میں نے اس ایپیسوڈ کو وہ ریکارڈ کرنے کے لیے، اور پہلے بھی جو میں نے ایپیسوڈ ریکارڈ کی تھی اسی طرح کی تھی، کیونکہ اس کا PDF اتنا جلدی اویلیبل نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اتنا تو آپ لوگ انتظار نہیں کر سکتے نا۔ تو جیسے جیسے فیس بک پیج پر جو بھی ایپیسوڈز آ رہی ہیں وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب باقی زیادہ ناول نہیں رہتا ہے، بس تھوڑا سا ہی رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی ایپیسوڈز آئیں گی میں متواتر آپ لوگوں کو دے دوں گی۔ اب یہ رائٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب فیس بک پیج پر ایپیسوڈز کو اپلوڈ کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تک صرف یہ 3 ہی ایپیسوڈز ہوئی ہیں، اور ناول اگر میں دیکھوں تو اس کا پارٹ 1 بہت اچھا تھا، اور وہ ہی زیادہ اچھا تھا۔ سیکنڈ والا تو کچھ نہیں، ایسے ہی مطلب اس کو کھینچ کھانچ کے کیا گیا، اور اس کا کوئی بنتا بھی نہیں تھا۔ ایک چیز مجھے بہت زیادہ وہ بری لگ رہی تھی، ابتسام نے کیوں چھپایا، مطلب ابریش اس کی لائف پارٹنر ہے، اس کو ایٹ لیسٹ سب بتا دینا چاہیے تھا۔ ان کے درمیان جو سر جنگ چل رہی ہے اس کی تک تو نہیں بنتی تھی کہ وہ دونوں اس طرح سے کریں، مطلب وہ اس پر ٹرسٹ بھی کر سکتا تھا۔ ایک طرح سے دیکھ لیں کہ یہ ایک زبردستی کا وہ کریٹ کیا گیا ہے کہ ان کی زبردستی کی ناراضگی کروائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو 2 جوڑیاں تھیں ان کا تو کہیں سین ہی نہیں ہے، ان کے بچوں کا کیا ہے، وہ ان کا کیا ہو رہا ہے کچھ اتا پتہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی سینز ہوتے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی اس میں اچھا نہیں لگا، سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بہت اچھا پارٹ ہو، یا کہیں کہ اچھا اس کا سیزن 1 سے زیادہ سیزن 2 زیادہ مزے کا، تو ایسا نہیں ہے، سیزن 1 ہی زیادہ اس کا اچھا تھا، سیزن 2 تو بس زبردستی کی گئی ہے، اگر میں کہوں تو یہ زیادہ بیٹر ورڈ ہوگا،
کہ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا ہے. ادروائز دیکھا جائے تو مطلب اچھا تھا. آنیہ اور ہانیہ کی سٹوریز بیٹر تھی، بٹ وہ ایک ہے نا کہ ہم نے پہلا سیزن پڑھا تھا تو اس کے کمپیریزن وہ سیزن زیادہ اچھا تھا. زیادہ اس کو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں الیبوریٹ کی گئی تھی، لیکن اس میں انہوں نے بہت مختصر چیزوں کو بتایا گیا ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتائی ہیں، اور اس کو جلدی جلدی ختم کرنے کا کیا ہے. مطلب زیادہ نہیں کیا کہ یہ بھی کر لیں، اس کا بھی بتا دیں، اس کا بھی بتا دیں. اور سب سے زیادہ بڑی بات کہ وہ داؤد اور اس نے کچھ آنا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچے. پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اس سیزن میں. خیر، تو اپنا بس آپ لوگ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اس کی ایپیسوڈ کے ساتھ یا اگلے کسی اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھنا آپ لوگوں نے. اللہ حافظ.